بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، رپورٹ کرتے ہوئے بعض اوقات بے شمار ایسی چیزیں رپورٹ کرنا پڑتی ہیں جس کا آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن بہرحال کیونکہ پھر آپ نے رپورٹ کرنا ہے، چیزیں بتانی ہیں آپ نے، جو آپ کے ہاں ٹرینڈز چل رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے بہرحال مجبوری ہے ان کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا پڑتی ہے، اور یہی جو ہے وہ یوٹیوب کا، صحافت کا تقاضا بھی ہے کہ آپ تک جو ہے وہ تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ پہنچائی جائیں، آپ کو اویئر رکھا جائے۔ بات ہو رہی ہے کل کی قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہلڑ بازی ہوئی تھی، گالم گلوچ ہوئی تھی حکومتی اور اپوزیشن کارکین کی جانب سے، اور اس کے بعد پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے جو ہے وہ 7 اراکین کے داخلے پر پابندی بھی لگا دی۔ جو 2 اہم ترین اس کے اندر نام تھے، ایک پاکستان تحریک انصاف کے علی نواز اوان صاحب، اور دوسرے پاکستان مسلم لیگ نواز کے شیخ روحیل اصغر صاحب۔ علی نواز اوان صاحب کا موقف کل سامنے آ گیا تھا، وہ اپنے کیے کے اوپر شرمندہ تھے، انہوں نے معافی مانگ لی تھی، انہوں نے اپنی غلطی مان لی تھی، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ ایسا پہلے جو ہے وہ شیخ روحیل اصغر صاحب کی طرف سے ہوا اور انہوں نے رد عمل کے طور پر یہ سارا کام کیا۔ اچھا، آج اس بات کا ثبوت مل گیا ہے کہ واقعی علی نواز اوان صاحب درست کہہ رہے تھے، کیونکہ شیخ روحیل اصغر صاحب کا جب وہ پورا کلپ سامنے آیا تو پھر یہ پتہ چلا کہ پہلے واقعی شیخ روحیل اصغر صاحب نے گالیاں نکالی تھیں، اور آج جب ان سے پوچھا گیا شیخ صاحب کہ آپ نے اسمبلی کے اندر گالی دی، آپ کی خاندان والوں نے بھی سنا، ہماری فیملیز نے بھی سنا، تو کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو بالکل اس کو نارمل سمجھتے ہیں، کیونکہ گالی دینا جو ہے وہ ان کا کلچر ہے۔ انہوں نے کہا گالی دینا پنجاب کا کلچر ہے، جس کے اوپر سب کو بڑی حیرت ہوئی، اور بارہا ان سے جو ہے وہ لوگوں نے پھر بار بار بھی قرید کے پوچھا، ٹی وی پروگرامز کے اوپر بھی ان سے پوچھا، ٹویٹر کے اوپر لوگوں نے ان سے پوچھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بات پر جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور ٹی وی پروگرام کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو یہ بڑی نارمل سی بات ہے، اور بالکل یہ گالی دینا جو ہے وہ پنجاب کا کلچر ہے۔ اور یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ 2 مختلف رویے آپ کے سامنے آئے، ایک علی نواز اوان کا رویہ جو کہ واضح طور پہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ رد عمل کا شکار ہوئے اور انہوں نے رد عمل کے طور پر گالیاں دیں، اور بعد میں انہوں نے اس کی معافی بھی مانگ لی اور کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری جانب شیخ روحیل اصغر جو کہ گزشتہ 30 برسوں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے MNA ہیں، مجھے یہ لگا اور لوگوں کو یہ لگا گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ گالی دینا نواز لیگ کا کلچر ہے، کیونکہ اس سے پہلے ماضی میں 90 کی دہائی میں ہم ثبوت پیش کر چکے ہیں کہ شیخ روحیل اصغر کی جو جماعت ہے وہ کیسے اپنے سیاسی مخالفین کو گالیاں دیتی رہی۔ آج روحیل اصغر صاحب نے جب یہ ایک صحافی کے سوال پر انہیں جواب دیا تو انہوں نے بالکل ثبوت فراہم کر دیے، اور وہ یہ بات مان گئے کہ انہوں نے ہی کل یہ سارا معاملہ شروع کیا تھا، کیونکہ اگر انہوں نے نہ شروع کیا ہوتا تو وہ نہ کہتے کہ یہ میرے لیے نارمل ہے اور گالی دینا پنجاب کا کلچر ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسی کلچر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اسمبلی کے اندر بھی گالی دی، اور اپنے اسی کلچر کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند روز پہلے انہوں نے پارلیمنٹ لاجز کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بھی گالیاں دیں۔ وہ آپ کو وہ ویڈیو ہم پیش کر چکے ہیں 1.5-2 ماہ پہلے آپ کی خدمت میں، اور آپ خود بھی سوشل میڈیا کے اوپر ان کا وہ کلپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک کلپ بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب اس ساری چیزوں کو لے کر کچھ اہم ترین سوالات پیدا ہو گئے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ ایک تو یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ جو دنیا ٹی وی کے شو میں جو ہیں وہ اجمل جامی صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ کیا یہ ہمارے کتابوں میں لکھ دینا چاہیے یا بچوں کو بتانا چاہیے کہ گالی دینا پنجاب کا کلچر ہے، تو وہ آگے سے بالکل جو بڑی ڈٹائی سے کہتے رہے کہ بالکل آپ اس کے اوپر خامخواہ ٹینشن لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں پریشان ہوں اس بات کے اوپر، مجھے دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا جی آپ پریشان ہوں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ ہمارے ووٹ کی توہین کر رہے ہیں، یہ بات کہہ کے وہ کہہ رہے ہیں جی خدا نہ کرے آپ مجھے ووٹ دیں۔ اس قسم کا رویہ تھا روحیل اصغر صاحب کو، اور وہاں اس پروگرام کے اندر بھی اجمل جامی نے جب انہیں یہ کہا کہ یہ بابا بلے شاہ کا، بابا فرید کا، شاہ حسین کا، سلطان بہو کا اور بابا گرو نانک کا پنجاب ہے، انہوں نے ہمیں گالی دینا نہیں سکھائی، تو وہاں پھر انہوں نے ان کی بات پکڑی، انہوں نے کہا جی آپ بابا گرو نانک کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہیں۔ جامی صاحب نے دوبارہ کہا جی میں بابا بلے شاہ، بابا فرید، شاہ حسین اور سلطان بہو کا بھی ذکر کر رہا ہوں، جس کے جواب میں انہوں نے کہا جی بالکل گالی دینا تو ہمارا کلچر ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد لے کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اہم ترین سوالات جو ہیں وہ لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں، وہ بڑے دلچسپ ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے، یہ سارا ریکارڈ کا حصہ بھی بن جائے کہ شیخ روحیل اصغر مسلم لیگ نواز کے گزشتہ 30 برسوں سے MNA، شہباز شریف کے انتہائی قریب، نواز شریف کے انتہائی قریب، مریم نواز کے انتہائی قریب، مرحومہ کلثوم نواز کے انتہائی قریب، شریف فیملی کے انتہائی وہ قریب رہے ہیں،
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گالی دینا جو ہے وہ پنجاب کا کلچر ہے، اس کے اوپر وہ فخر کر رہے ہیں۔ اب لوگ کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں، سوالات 3 بڑے امپارٹنٹ ہیں۔ ایک پہلا اہم 3 سوال یہ ہے کہ شیخ روحیل اصغر جو ہے وہ اپنے رہنما نواز شریف کو کون سی گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ شیخ روحیل اصغر بھی پنجابی ہیں اور نواز شریف بھی پنجابی ہیں، اور ہم تو کم سے کم یہ بات نہیں مانتے کہ پنجاب کا کلچر ہے گالی دینا۔ ہم بھی پنجابی ہیں الحمدللہ، پوٹھوار بھی پنجاب کا حصہ ہے فی الوقت، اور ہمارا نہیں قطعاً یہ خیال کہ گالی دینا جو ہے وہ پنجاب کا کلچر ہے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنی ماؤں بہنوں کے سامنے یا دوسروں کی ماؤں بہنوں کے سامنے یا کسی بھی جگہ پہ کسی کو بھی برے القاب سے جو ہے وہ پکاریں۔ لیکن کیونکہ مسلم لیگ نواز شیخ صاحب کی جماعت ہے، شیخ روحیل اصغر صاحب کی، اور میاں صاحب ان کی جماعت کے رہنما ہیں، تو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ شیخ صاحب آپ میاں نواز شریف کو ملتے ہیں تو کون سی گالیاں دیتے ہیں۔ اچھا، پھر لوگ ایک اور سوال بھی پوچھ رہے ہیں، وہ سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ ملازم صحافی ہیں جن کے میں نام نہیں لیتا، آپ انہیں جانتے ہیں، انہوں نے کل وہ لٹھ لے کر علی نواز اوان کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا میں ان کے والد کو جانتا ہوں، انہوں نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی، یہ خود عجیب انہوں نے القابات سے نوازا۔ کچھ نے کہا جی یہ میرا ہمسایہ ہے، میں اس کی اخلاقیات کی بڑی تعریف کیا کرتا تھا، لیکن یہ تو بڑا خراب نکلا۔ ان کو آج سانپ سونگ گیا ہے، ان ملازم صحافیوں کو آج سانپ سونگ گیا ہے، وہ قطعاً اس کے اوپر بات نہیں کر رہے، اور وہ خود بھی پنجابی صحافی ہیں، پنجاب کا لاہور کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ ان سب کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں۔ آج ان کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے، تو لوگ پھر سوشل میڈیا کے اوپر پوچھ رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ شیخ روحیل اصغر صاحب پھر ان ملازم صحافیوں کو کون سی گالیاں دیتے ہیں۔ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی کسی بات کے اوپر اگر ملازم صحافیوں کو اعتراض نہیں ہے تو یقیناً ملازم صحافی بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ پنجاب کا کلچر ہے گالی دینا، تو پھر وہ بڑی خوشی سے شیخ روحیل اصغر صاحب کی گالیاں سنتے ہوں گے۔ تو لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ جانے کہ شیخ روحیل اصغر صاحب ان کو کون سی گالیاں دیتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، تو گھر ان کا پنجاب کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں گھر میں بھی ایسے ہی بات چیت ہوتی ہے۔ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر پوچھ رہے ہیں کہ وہ پھر اپنے بیوی بچوں کے لیے ان کی پسندیدہ گالی کون سی ہے۔ استغفر اللہ، میں قطعاً کسی کی پرسنل لائف میں نہیں جانا چاہ رہا، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم کسی کے گھر کے حوالے سے بات کریں، لیکن سوشل میڈیا پہ لوگ پوچھ رہے ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ روحیل اصغر صاحب سے یہ 3 سوال ہوئے ہیں، تیسرا بڑا سوال یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے ان کی پسندیدہ گالی کون سی ہے۔ اچھا، اب یہ کچھ میں چیزیں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں کہ یہ بندہ 30 سال سے نون لیگ کا MNA اور نواز شریف اور مریم نواز کا چہیتا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ گالی دینا پنجاب کا کلچر ہے۔ اچھا، آگے کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی اس کو بتائے گالی دینا اس کے خاندان کا کلچر اور اس کی تربیت کا حصہ ہوگا، ہم بھی پنجابی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ یہ نہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے نہ ہمارے خاندان کا۔ یہ سویرا اشرف صاحبہ نے کہا ٹویٹر کے اوپر۔ اچھا، پاکستان کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ جو ہے وہ جی بالکل محمد اکرم صاحب کا اکاؤنٹ ہے، محمد اکرم صاحب نے لکھا، انہوں نے کہا کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ انہوں نے پنجابیوں کو کہا کہ ماں بہن بیٹی کی گندی گالیاں دینا پنجاب کا کلچر ہے، یہ شیخ روحیل اصغر نے کہا ہے، اور نیچے انہوں نے 18+ وارننگ کے حساب سے وہ جو پارلیمنٹ لاجز کے باہر گالیاں دے رہے ہیں وہ انہوں نے ساتھ جو ہے وہ لگائی ہیں۔ اچھا، گالم گلوچ کرنا، ماں بہن ایک کرنا کس کے پنجاب کا کلچر ہے؟ نون لیگ شیخ روحیل اصغر، یہ ان کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ اچھا، پھر آگے جناب علی مزید اس کے اوپر جو لوگ بات کر رہے ہیں، میں تیمور علی ایک پنجابی ہوں اور گالی دینا ہر ایک کا انفرادی عمل ہے، ہمارا قطعاً یہ کلچر نہیں ہے، اور شیخ روحیل اصغر کے اس بیان کی میں سخت مذمت کرتا ہوں۔ اچھا، بار بار آگے پھر ان کی وہ فوٹیجز دکھائی جا رہی ہے، اور آگے پھر کچھ گالیاں ہیں جو ڈیفینیٹلی بالکل میں آپ سے اس طرح پیش نہیں کر سکتا۔ آگے پھر وہ ایک پروگرام میں ان کا کلپ لگا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں جی گالی دینا پنجاب کا کلچر ہے، اور اپنی انوکھی دلیل کے اوپر قائم ہے۔ اچھا، لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ غلطی ہو اور اس کو اگر مانا نہ جائے اور اگر اپنی غلطی کے اوپر اڑ جایا جائے تو پھر انسان شیطان بن جاتا ہے، اور انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس سے غلطی ہوتی ہے، انسان کیونکہ خطا کا پتلا ہے، اور وہ پھر اپنی غلطی کے اوپر معافی بھی مانگ لیتا ہے، جیسا کہ علی نواز اوان صاحب نے مانگ لی۔ اچھا، آگے ساجد اکرام صاحب فرماتے ہیں شیخ روحیل اصغر کے بقول گالی ہمارے پنجابی کلچر کا حصہ ہے، میں جب بھی دیر سے گھر جاتا ہوں، یہ شیخ روحیل اصغر صاحب کی جانب سے کہتے ہیں کہ میں جب بھی گھر میں دیر سے جاتا ہوں تو مجھے بچے دیکھتے کہتے ہیں لو آ گیا جے ڈیش، وہ میں آگے نہیں پڑھ رہا، آپ سمجھ سکتے ہیں خود یہ۔ اچھا، اسی طرح پھر وہ قابل فخر انہوں نے قرار دیا جو ہے وہ اس اپنے کلچر کو، مطلب گالی دینے کے کلچر کو، اور پھر آگے وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، کسی نے یہ بھی ذکر کیا کہ ایک دفعہ تو انہوں نے حد کر دی کہ وہ نواز شریف کے گھر پہنچے۔ اب یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نواز شریف کے گھر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بار کڈو انہوں وڈا آیا او
کتنے رہ گئے، مطلب یعنی کہ کچھ بیپس یعنی کہ لگانے پڑیں گے. یعنی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر نواز شریف کو اسی قسم کی گالیاں دیتے ہوں گے، یہ ملازم صحافیوں کو بھی ایسی گالیاں دیتے ہوں گے، اور یہ استغفر اللہ اپنے بیوی بچوں کو بھی ایسی گالیاں دیتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ کون سے پنجاب کا کلچر ہے اور کس ڈھٹائی سے شیخ روحیل اصغر صاحب، میں انہیں جانتا ہوں. اور ویسے میں ایک بات ضرور کہوں گا، یہ گالی نہیں ہے، شیخ روحیل اصغر صاحب انتہائی بدتمیز آدمی ہیں. مجھے کئی مرتبہ جو ہے وہ ان سے بات کرنے کا موقع ملا ہے اسمبلی کے باہر، اور وہیں سے میں نے اس بات کو آبزرو بھی کیا کہ بڑے روڈ اور بڑے بدتمیز آدمی ہیں، اور آج انہوں نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا. لیکن پھر وہی ملازم صحافی سارے خاموش ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کل علی نواز اوان کے خلاف بات چل رہی تھی آج نہیں چل رہی، اور لوگ سوشل میڈیا صارفین کے پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ شیخ روحیل اصغر نواز شریف کو کون سی گالیاں دیتے ہیں، ملازم صحافیوں کو کون سی گالیاں دیتے ہیں، اور بیوی بچوں کے لیے ان کی پسندیدہ گالی کون سی ہے. تو ایک مرتبہ پھر شیخ روحیل اصغر صاحب سے معذرت کے ساتھ ہم نے صرف یہ بتایا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا چل رہا ہے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.